بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا مفتی عبدالحمید دامت برکاتہم العالیہ، جناب مفتی سیف الرحمن صاحب، برادر مکرم مولانا عزیز الرحمن عظیمی، جامعہ کے اساتذہ کرام، باہر سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام اور میرے سروں کی تاج عزیز طلبہ، میں ایک طالب علم ہوں جو مجھے بلاتے ہیں اس قسم کے عظیم پروگراموں میں، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں کون سی خوبی ہے، کس کی بنیاد پر ہم بلا رہے ہیں، اور مجھے بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں۔ ایک جگہ کوئٹہ میں میں نے تقریر کی، 1.5 گھنٹہ پون 2 گھنٹہ تقریر کی۔ طالب علم ہمارا بے تکلف تھا، طلبہ ہوتے مجھ سے بے تکلف ہے۔ اس نے جیسے میرا بیان ختم ہو گیا مجھے بازو سے پکڑا، کہا استاد جی اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے تم قسم اٹھاؤ، تمہیں پتہ تھا کس موضوع پر تو گفتگو کر رہا تھا۔ میں حیران ہو گیا کس الو کے پٹے کو کیا جواب دے دوں۔ اچھا مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایران توران کی اس طرح مارتے رہے۔ اس قسم کی جگہوں میں ہماری حاضری سے آپ کو تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن میرے لیے آپ کی تقریریں اور آپ کی معلومات ایک پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں کہ بھائی ابھی 55 سال اور 60 سال کی عمر میں آپ نے کیا کیا، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ صرفت العمر فی لہو و لعب فآہا ثم آہا ثم آہا، روزگارم بشد بنادانی من نہ کردم شما حضر بکنیت۔ ہماری زندگی اس طرح لہو و لعب میں گزر گئی۔ سلیم اللہ خان علم کا ایک دریا تھا۔ مفتی نظام الدین حضرت شیخ الحدیث مولانا عنایت اللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس جامع المعقول والمنقول مولانا حمید الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، یہ اساتذہ کی ایک بڑی تعداد ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، بہت کچھ انہوں نے استفادہ کیا۔ لیکن لوگ حضرت کے لیے دعا کرتے ہیں، میں جب حضرت کے لیے دعا کرتا ہوں صرف اپنی نالائکیوں کے لیے کہ اے اللہ میں نے ان سے کچھ حاصل نہیں کیا، مجھے معاف کر دے۔ میں اپنی نالائکی کو روتا ہوں، اور جس طرح ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے تھا اور اپنی جھولی میں لینا چاہیے تھا، یہ نالائق لے نہ سکے۔ بارہ کی در لطافت تب اش خلاف نیست، بارہ کی در لطافت تب اش خلاف نیست، در باغ و لال رویت در شور ابو مخص۔ بارش جب برستی ہے تو پھر آپ نے دیکھا زرخیز قسم کی جو زمینیں، بالکل غیر آباد قسم کی زمینیں جو ہوتی ہیں، مردہ قسم کی زمینیں، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ، 3-4 دن کے اندر وہ زمین جو پہلے رو رہی تھی لیکن بارش کو اپنے سینے میں جذب کر کے اب ایسے پودے اور ایسے پھول اس نے اگا دیے، فتصبح الارض مخضرہ، ہری بھری زمین کو دیکھ کر کے آپ کی آنکھیں بھی وہ بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی، سینہ بھی آپ کا ٹھنڈا ہو جائے گا، کیا ہی مزہ ہے۔ لیکن یہی بارش جب کراچی کے گٹروں پر برستی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ پہلے نیچے جو خزانہ ہے وہ خزانہ پھر اوپر آ جاتا ہے۔ واہ، پتہ چلتا ہے کراچی والوں کی کیا صلاحیتیں ہیں۔
ایسا نہیں ہے؟ آپ تھکے ہیں میرے خیال میں. ہاں آپ کے اساتذہ اگر نہ ہوتے نا تو میں کھل کر کے کنت جنس با جنس پرواز کبوتر باز با باز، پھر ملنگ با ملنگ، ملنگوں کو دیکھ کر کے پھر میں طلباء سے کھل کر کے گفتگو کر سکتا ہوں. لیکن مولانا عزیز الرحمن عظیمی صاحب ان کی اردو دیکھ کر کے میں سر پکڑ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، یا اللہ یہ لکھنؤ سے کہاں سے دلی سے آ گیا. ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے بھائی. اردو کو ٹھیک کر دیتے مضمون سے نکل جاتا، مضمون کو ٹھیک کر دیتے اردو نکل جاتی. آدمی خود 4 فٹ کا تھا، بیوی اس کی 7 فٹ کی تھی. اب آپ کو آگے تو سمجھ گئے نا، آگے تو خود منتبہ کرو. خود 4 فٹ کا، بیوی اس کی 7 فٹ کی. لیکن طلباء کو آپ سے میں، چونکہ یہ بات تو مسلم ہے کہ سل المجرب ولا تسل الحکیم، جو جہاں سے جن مراحل سے گزر چکا ہے اس کا تجربہ ہے. حکیم کو نسخہ تو وہ بناتا ہے، لیکن اس حال والا نسخہ اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. جنہوں نے کھایا ہے نا، جنہوں نے وہ اس حال والا نسخہ وہ دوائی کھائی ہے، ان کو پتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. حکیم نے دوائی بنائی، اس کو اس کا علم نہیں ہے. تو اتنا تو ہے کہ میری نالائکیوں کو دیکھ کر کے اور آپ بھی عبرت حاصل کریں. اور جو میرا تجربہ ہے وہ آپ سے یہی عرض کروں گا کہ لا تقتلوا شباب وقتکم، اپنے وقت کی جوانی کو قتل نہ کرو. آپ بھی جوان ہیں، وقت بھی آپ کا جوان ہے، اور جس وقت آپ بوڑھے ہو جائیں گے وقت بھی آپ کا بوڑھا ہو جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اب خر عیسیٰ بمکہ روا چو بازائے دھما خر گردد. عیسیٰ والا جو ہے نا، خر تو نہ کہو دراز گوش، وہ مکے تک چلا گیا، چو بازائے دھما گردد، ہما خر گردد، وہ واپس آ گیا اسی طریقہ پر. مجھے تو فرق نہیں آیا، لیکن رو کر کے آپ سے عرض کروں گا. میں جو سبق میں نے جو سیکھا ہے میں وہی آپ سے عرض کروں گا. ایک قابل اور ماہر اور قوی اور مضبوط عالم کے لیے کن امور کی ضرورت ہے، بس اسی پر آپ سے گفتگو کروں گا. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ربنا وبعث فیہم. رب وہ رب ہے ابراہیم مربوب ہے، وہ رب ہے محمد مربوب ہے، وہ رب ہے 1.25 لاکھ انبیاء مربوب ہے. یہ ہم سب کے سب جب مربوب کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہوگا پھر کامیابی جھولی میں آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. ہماری بدقسمتی ہے، یاد کر لینا، یہ جو گھڑی ہے نا، اس گھڑی کو کمپنی نے بنا دی. اب یہ گھڑی مستقل چلے گی، کمپنی اس کو جام نہیں کر سکتی، کمپنی اور فیکٹری اس کو جام نہیں کر سکتی. یہ گھڑی بن گئی ہے، یہ مستقل بے ڈھنگا ہے، مستقل ہے اپنے وجود میں. لیکن برخلاف اس موبائل کے کہ یہ موبائل یہ 24 گھنٹہ اس کا رابطہ کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے، جب بھی چاہے اس کے سگنل بند کرے اور اس کو جام کرے. ایسا ہے نہیں ہے، یہ ہمیشہ وہیں سے سب کچھ لے لیتا ہے. میرا اور آپ کا تعلق اس کا نہیں ہے، میرا اور آپ کا تعلق اس کا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. جب تک آپ یاد رکھیں گے میں بھی یاد رکھوں گا، آپ بھلا دیں گے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. آپ بھولیں گے تو میں بھی بھلا دوں گا آپ کو. 24 گھنٹہ آپ کا تعلق ہوگا، 24 گھنٹہ آپ کا تعلق ہوگا. ایک عالم دین کے لیے اور طلبہ کے لیے یہاں اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر کہاں جا کر کے سیکھیں گے؟ بنیادی چیز نبی کا جو لنک، نبی کا رابطہ، نبی کا اتصال، نبی کا تعلق اللہ کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا اندازہ میں نہیں. اور پھر یہ اس بات کو سمجھو، آدمی جتنا اللہ کے ساتھ جو اور تعلق فی نفسی، مفتی صاحب بیٹھا ہوا یہ میرا گریبان پکڑے گا، تعلق تو فی نفسی، رابطہ فی نفسی، یہ عرض من العوارض ہے، لا تشکیک فی الماہیات ولا فی العوارض لیکن بل فی الاتصاف بہا. اتصاف کے اعتبار سے متعلق اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق جو میرے پیارے محمد کا ہے وہ باقی انبیاء کا نہیں ہے. فرق ہے. گر فرق مراتب نہ کنی زندگی کس، نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، خدا پنجو انگشت یکساں نہ کر. یہ 5 انگلیاں ہیں لیکن ان میں فرق ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعضهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم على بعض على سبیل البدلیت. 1.25 لاکھ انبیاء على بعض کے اندر داخل ہے، بعض میں 1.25 لاکھ انبیاء داخل ہے. نبی افضل ہے
باقی انبیاء مفضول ہیں. جو میرے پیارے کا تعلق ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے. اور پھر جو یہاں دورے والے طلبہ ہوں گے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا ورسولا قد قصصناهم علیک من قبل ورسولا لم نقصصهم علیک. یہ 13 انبیاء ہے اس آیت کے اندر جن انبیاء کا ذکر ہے. یہ انبیاء باقی انبیاء کی طرح نہیں ہے. یہ اولو العزم انبیاء ہے. لفظی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے، معنوی طور پر 1.25 لاکھ انبیاء پر اولو العزم کا اطلاق ہوگا، لیکن حقیقی طور پر اس صفت کی خصوصیت انہی انبیاء کے ساتھ ہے. بار بار نبی کو بتایا جا رہا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. یہی ہے جو اس آیت کے اندر مذکور ہے. آپ کو میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے یا میں بیروئی میں شروع ہو جاؤں؟ نہیں تو بلوچی میں، بلوچی سندھی میں شروع ہو جاؤں. آپ سمجھے؟ ہر ایک اپنے تعلق کے اعتبار سے اپنے دامن میں لے لیتا ہے. فرق ہے، انبیاء میں فرق ہے، سبحان اللہ. صحابہ میں فرق ہے. ابو بکر کا جو رابطہ ہے، ابو بکر نے اپنے سینے کو جیسے خالی کیا، جتنا ابو بکر لے رہا وہ عمر اتنا نہیں لے رہا، جتنا عمر لے رہا وہ عثمان نہیں لے رہا، اور عثمان جتنا لے رہا علی اتنا نہیں، علی جتنا لے رہا باقی صحابہ نے بھی نہیں لی. اور پھر کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ شاگرد اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر دیتا ہے. پھر کئی سال کے بعد استاد جی دیکھتا ہے، استاد جی کی ٹوپی گر جاتی ہے کہ شاگرد تو آسمانوں پہ پہنچا، میں 50 سال اس جگہ پہ تھا، آج بھی اسی جگہ پر. آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ اس تعلق کی بات ہے، یہ اس تعلق کی بات ہے. آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکے تو میں بھی کرائے کا ٹٹو تھوڑی ہوں کہ یہاں کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے. مفتی عبدالحمید صاحب نے لایا ہو بس. آپ سمجھ رہے؟ میں بھی ہمارے حضرت مولانا عظیمی صاحب وہ ہے بھی عظیم، اس کو انکار بھی نہیں کر سکتے. ہمارے مدرسے میں کل ہے آرڈر جاری کیا کہ مولوی منظور کو آنا ہے. اب اس پٹھان کو کون سمجھائے؟ آنا ہے ہر صورت میں. نہیں آؤں گا تو ذبح کرے گا، تو آنا ہی تھا. حضرت کو تو میں انکار نہیں کر سکتا. منو مجنون ہم سبق بودے مدر دیوان عشق او بسہرا رفت مندر کو جہاں رسوا شدے. میں اور مجنون اور لیلا ہم جامع فاروقیہ میں ہم سبق بودے مدر دیوان عشق، جامع فاروقیہ میں در دیوان عشق، اس میں ہم کلاس فیلو تھے. او بسہرا رفت مندر کو چہا رسوا شدیم، میں کہیں اور چلا گیا وہ کہیں اور. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جہاں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، پھر شاگرد استاد کو چھوڑ دے گا، شاگرد اوپر جائے گا. حضرت اقدس کے اساتذہ میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں اور بھی اساتذہ ہیں. حضرت بھی آپ کو بتائے گا، مفتی عبدالحمید صاحب، مفتی صاحب بھی آپ کو بتائے گا، مولانا عظیمی صاحب بتائے گا. میں تو نالائق آدمی، میرا دن کوئی ایسا دن نہیں ہے جہاں ہم اپنے سبق میں علامہ انور شاہ کشمیری کی کوئی توجیہ پیش نہ کریں. اساتذہ کا ذکر نہیں ہے، توجیہ شاہ صاحب انور شاہ کشمیری. یہ وہ شاگرد ہے جنہوں نے اساتذہ کو پیچھے چھوڑ دیا. ابو حنیفہ کے اساتذہ کے 1-2 کا مجھے بھی علم ہے، مفتی صاحب کو 5 کا علم ہوگا، مفتی صاحب کو بھی 5-6 کا علم ہوگا، باقی ابو حنیفہ کے اساتذہ کو کون جانتا ہے؟ ابو حنیفہ اس مقام پہ پہنچا، اساتذہ پیچھے رہ گئے، اپنے اساتذہ کو پیچھے چھوڑ دیے. امام مالک نے اساتذہ کو پیچھے چھوڑ دیا. اور امام احمد بن حنبل، لڑکے آپس میں 13-14 سال کے لڑکے کھیلے جا کر کے پھر نہر آ گئی. اس نہر میں جنگل میں کوئی بھی نہیں ہے، 15-20 لڑکے کہتے یار نہاتے ہیں. ہاں نہاتے، بس یہ کپڑے نکال کر کے ٹبکی لگاؤ جی، دھوتی موتی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، سارے ننگے ہو کر کے ٹبکی لگا رہے ہیں، غوطہ لگا رہے ہیں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا. ارے بابا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہاں کلفٹن ہے کیا؟ کلفٹن تو ہے ہی نہیں ہے. اور صدر ہے کہ یہاں رش ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. بابا ننگے ہو کر کے آپس میں نہاتے ہیں. اس نے کہا مجھے اس سے شرم آتی ہے. یہ طالب علم کہہ رہا ہے مجھے اس سے، عرش والی ذات سے مجھے شرم آ جاتی ہے. پھر میرے نبی اس کی اجازت نہیں دے رہا. آج مفتی عبدالحمید سے پڑھ رہا تھا، امام احمد بن حنبل اپنے اساتذہ سے پڑھ رہے تھے. آج کون سا دن ہے؟ اتوار. اور کل گزشتہ ہفتہ گزر گیا، اور جمعہ، جمعرات اور بدھ اور منگل،
ان دنوں میں احمد بن حنبل کی نوعیت الگ تھی، کیفیت اس کی الگ تھی، لیکن حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، سنتوں کی عظمت اور اللہ پاک کی احکام کی عظمت، آج امام احمد بن حنبل نے کہا میری حیا اس کی اجازت نہیں دیتی، میں نہیں، تم لوگ بے حیا بن کر کے ڈبکی لگاؤ اور اس طریقہ پر یہ کہ ننگے ہو کر کے نہاؤ، میرے ساتھی ہو لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے نہیں۔ احمد بن حنبل رات کو سو گیا، قربان جاؤں تیرے جوتیوں پہ، رات کو سو گیا، خواب میں نظر آ گیا، ابو بکر عمر آگے، کہتے چلو سونا محمد آپ کے انتظار میں کھڑا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ رات کو سو گئے اور جیسے یہ سنت کا احترام کر کے، یہ حیا اور شرم، اللہ کے حکم کی عظمت، اللہ کے حکام کی قدر، یہ طالب علمی کا زمانہ ہے ہمارے، اسی میں ہم عمل کریں گے، نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر اسی طریقہ پر ہمارے بلوچی میں کہتے ہیں، اور حضرت کی زمانے پچھ کتے جو پچھ جکو ہے نا پو ہونے کی ہی ہے کبو پر ہونے تے جکو رکھبو پو وری یوں بلاک رکھبو پو 40 ڈی کا پکڑبو پر ای تھی دو بری واپس۔ حضرت شیخ الحدیث والے یہ کہتے ہیں نا، سندھی لوگ کہتے ہیں کتے کا جو پچھ ہوتا ہے نا، کتے کا دم ہوتا ہے، کہتے 40 دن اس پر بڑے بڑے بلاک رکھو اور 40 دن کے بعد بلاک آپ اٹھاؤ تو وہ بری ای تھی دو بری واپس اسی طریقے پر ٹیڑھا ہے۔ تو ہم یہاں سیدھا نہیں ہوں گے، اسی طرح ٹھیڑا رہیں گے، پھر قیامت تک ٹھیڑا رہیں گے۔ احمد بن حنبل نے کہا میں ننگا ہو کر کے نہیں نہاتا، میں ننگا ہو کر کے میں نہیں نہاتا ہے۔ رات کو سو گیا، فرمایا کہ دیکھتا ہوں ابو بکر عمر آ گئے، ابو بکر عمر آ کر کے کہتے ہیں احمد بن محمد بن حنبل، احمد بن محمد بن حنبل اٹھ، پیارے محمد میں نے دیکھا، ہائے کیا چاند، میرے سوہنا چمکتا دمکتا دوڑ پڑا، میرے نبی نے مجھے سینے سے لگائے۔ فرمایا میرا بیٹا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، امام بخاری کا اساتذہ استاد ہے اور بنیادی استاد ہے، بلکہ اگر حضرت شیخ الحدیث اجازت دے دے، مولوی صاحب بھی اجازت دے دے، میں ایک اور بھی گستاخی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بخاری شریف مسند احمد بن حنبل کی تلخیص ہے۔ اب یہ مفتی صاحب تو میرا گلا پکڑے گا، یہ چھوڑے گا کہاں، سمجھے یہ حضرات، لیکن ہم لوگ بلوچ لوگ اپنی بات کر دیتے، بابا جو کچھ بعد میں ہوگا دیکھا جائے، بلوچ پہلے بات کرتا سوچتا بعد میں، دوسرے لوگ سوچتے پہلے بعد میں بات کرتے، آپ سمجھے نا، ہم نے بات اپنی کر دی۔ جو روایتیں مسند احمد میں جس تفصیل سے جو الفاظ ہے وہ بخاری میں نہیں، جس طرح حدیث مسند احمد سے سیاق و سباق کو دیکھ کر کے جو نقطہ آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ بخاری سے نہیں آتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بنیادی استاد ہیں، فرمایا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، منہ میں لعاب مبارک آپ نے ڈال دی، صبح کو آ گئے، امام احمد بن حنبل آ گئے، شاگرد ہے، طالب علم ہے، چھوٹا ہے، آ کر کے استاد جی کے سبق میں بیٹھ گیا، استاد جی حدیثیں بیان کر رہا ہے، اس نے کہا کہ نہیں تم کسی اور اسٹیشن سے جا رہے ہو، یہ نہیں ہے، آج استاد جی تمہارا چینل غلط جا رہا ہے، یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ پھر استاد جی کہہ رہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہے، پھر استاد کو آگے جا کر کے پکڑتا ہے، استاد جی نے آج بھی دیکھا، کل بھی دیکھا کہ یہ جو اتوار کے دن احمد بن حنبل، ہفتے کے دن کچھ اور تھا، جمعے کو کچھ اور تھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے جمعرات کو اور بدھ کو اور منگل کو، یہ وہ احمد بن حنبل ہی نہیں ہے، یہ بدل گیا۔ اس طرح تبدیلی آتی ہے، آئے سمجھ میں؟ ہاں اس طرح تبدیلی آتی ہے، یہ نہیں کہ بیویوں کو بدلتے رہو، سمجھ میں نہیں ہے۔ میں نے کل اسلام آباد میں وہاں واکینٹ میں جو فوجی علاقہ ہے وہاں میں نے بیان کیا، میں نے کہا سر میں درد ہو رہا تو آدمی سر کا مالش کرے یا مقد کا مالش کرے؟ جب درد سر ہو تو سر کی مالش کرے یا اس میں مالش کرے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سمجھے؟ ہر کجا پستیس تو آبان جا رود، ہر کجا درد دوا آن جا رود، ہر کجا پستیس تو آبان جا رود، ہر کجا درد دوا آن جا رود۔ بھائی میں جہاں پر تکلیف ہو دوائی وہیں پر لگاؤ، تکلیف ادھر ہے تو اس کو مالش کر رہا۔ آیا سمجھ میں؟ لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی ہے، کپڑا نہیں مل رہا ہے، اور دوائیوں کی، اسپتالوں کی سہولت نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بھوک سے مر رہے، ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، اسلام کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور وہ کہتے کہ جی لو ہم نے تجھے دل دیا ہے کہ یاد کرو۔ وہ
وہ بدبخت جو ہے نا ہمارا رخ کہیں اور ہے، اس کا رخ چشمی مندر چشمی تو در دی کرے، من تماشا تو کنم تو تماشا دی کرے، میں کس میں لگاؤں تو کہاں پہ؟ چلو ہنس گئے نا، ہے یاد رکھ لینا، علم کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق ہو. العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال والجمع بینہما کمال. کیا سمجھ میں آیا؟ العلم بلا عمل ضلال والجمع بین العلم بلا عمل ضلال والعمل بلا علم، العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال والجمع بینہما کمال. علم ہو، اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو، اپنے معلومات کو معمولات بناؤ. کیا عرض کرا؟ تبدیلی آ گئی، بجلی چلی گئی. تبدیلی جو آدمی بیویاں بدلتا ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کی حالت نہیں بدلے گا. ایسا بدل کر کے یاد رکھ مدینہ کی ریاست قائم ہو رہی ہے. پھر وہ ایک آدمی کسی خاتون کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بہت محبوب ہے، کاش کہ تو نماز پڑھ لیتی. کہہ رہا کہ آپ مجھے بہت محبوب ہے لیکن کیا کرو، نماز پڑھو. ادھر ہمارے ناک میں دم کر کے رکھا ہے اور ادھر مدینہ کی ریاست قائم ہو گئی. مدینہ کی ریاست، نماز پڑھتے رہو. اب مسئلہ میرے خیال میں یہ میرے خلاف دھاندلی ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے جو بجلی چلی گئی. بس کر لیتے، کیا خیال ہے؟ صبح تک تو فارغ ہے، ہم فارغ نہیں ہیں. تجھے تو میرے خیال میں ماں باپ کی بد دعا ہے، مجھے نہیں ہے. صبح تک پھر مفتی صاحب بھی شیخ الحدیث میری وہ خبر لے لیں گے، اللہ کی پناہ. سمجھے ہے کیا ہو گیا آپ لوگوں کی جنریٹر کو؟ خیر یہ ہوتا رہتا. میں نے عرض کیا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے جی، اس طریقے پر ہوتا رہتا ہے. العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال والجمع بینہما کمال. علم بغیر عمل کے وبال ہے، اور عمل 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 اور کیسا عمل کرے گا؟ نور اللہ مرکدوں کو نور اللہ مرکدوں پڑتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ علماء نے ہمیں کیا دیا ہے، علماء نے کیا دیا ہے کہ تیرے منہ پہ جوتا رسید کروں کہ علماء نے ہمیں کیا دیا ہے. تو علماء کے بغیر چل بھی نہیں سکتا کہ نور اللہ مرکدوں کو نور اللہ مرکدوں پڑتا ہے. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ان باتوں کو بھی علماء ہے. العلم بلا عمل، لیکن معلومات کو معمولات بناؤ. وبال والعمل بلا علم ضلال، اور عمل بغیر علم کے ضلال. والجمع بینہما کمال. العلم بلا عمل عقیم، علم ہو اور عمل نہ، بانج ہے، بانج عورت جو بچہ نہیں دیتی، بچہ نہیں جنمتی. العلم بلا عمل عقیم والعمل بلا علم، اور عمل بغیر علم کے سقیم. والجمع بینہما صراط المستقیم. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، پڑھتے رہو. امام ابو حنیفہ کے پاس اتنی کتابیں بھی نہیں تھی جو آپ کے پاس میرے پاس ہے. خیر آگے چلو. یہ میں نے عرض کیا کہ رب کا مربوب کے ساتھ تعلق ہو. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اے اللہ نبی ان میں بھیج دے. اللہ باعث ہے، نبی مبعوث ہے، اور آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ نہیں، یہ کراچی والے یہ مبعوث الیہم ہے، آپ نہیں، ہم بھی. آپ سمجھے؟ جیسے نبی مبعوث ہوتا ہے، طلبہ اسی طرح مبعوث من اللہ ہوتے. سب کو سبحان اللہ. یہ آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. اس لیے فارسی والا کہتے ہیں عزت خیش در دست خیش، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں. عزت خیشرہ و شناسد، اپنے آپ کو پہچان لو. موڈ ہے کچھ سناؤں؟ جہاز کو دیکھا؟ جہاز جب اوپر جاتا گر 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 گر، یہ صرف نہیں ہے کہ سائٹ والے اس کی آواز سنیں گے. ہم لوگ وہاں اسٹیل مل والے بھی سنتے ہیں، بحریہ والے بھی سنتے ہیں، کتنا اوپر ہے. لیکن اندر جو بیٹھے ہوئے 80,000 90,000 فٹ پہ 40,000 فٹ پہ پرواز کر رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو آواز نہیں آتی. بالکل
اندر بالکل سناٹا ہے، بالکل خاموشی ہے، وہ خود کتنے اونچے ہیں ان کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، آپ بہت اونچے ہیں، اللہ کے ہاں کیسے قریب پہنچے آپ کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں ہے، لیکن جہاز کی آواز سے لوگوں کے کان پھٹتے ہیں، انگریز کا مقد پھٹ گیا۔ آپ کو اپنا احساس نہیں ہے، آپ کو احساس نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ ادھر ادھر ہم جھومتے ہیں نا، حالانکہ ہم قائد بغدادی پڑھتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ القاعدہ والے آگے۔ ارے بابا قائد بغدادی ہے، نورانی قائد ہے، حبیبی قائد ہے، یسرن القائد ہے، لیکن کہتے ہیں کہ القاعدہ والے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ جہاز کو اپنا اندازہ نہیں ہے، جہاز میں بیٹھے والوں کو اپنا اندازہ نہیں ہے، نیچے والوں کے کان پھٹتے ہیں، دین کے خلاف جو ہیں ان کا کیا ہوا؟ وہ تباہ ہو گئے، سینے ان کے پھٹ گئے، سینے ان کے پھٹ گئے۔ اساں کے کھپے کھپے سب کچھ کھپے، پر یہ ملن وارو نظام اساں کے نہ کھپے۔ ہم کو سب کچھ چاہیے لیکن ملا والا نہیں۔ آپ سمجھے؟ میرے نبی نے ایک موقع پر ایک بدو نے آ کر کے مسجد میں پیشاب کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے پھر کہنے لگے اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اور پھر اس کے بعد جا کر کے پیشاب بھی کر دیے۔ تو محدثین کہتے ہیں قائل بھی تھا، سائل بھی تھا، بائل بھی تھا۔ بولو، قائل بھی تھا، دعا کی جو الفاظ اس نے کہی، سائل بھی تھا، نبی سے سوالات بھی، اور بائل تھا، پیشاب بھی اس نے کیے۔ صحابہ نے کہا کہ محمد رک جا، کیوں پیشاب کرتے ہو؟ اس موقع پر میرے نبی نے اپنے شاگردوں کو بتایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم لوگ مبعوث ہو آسانی لوگوں کے لیے پیدا کر دو، تم لوگوں کے لیے دشواری پیدا نہ کر دو۔ صحابہ نبی کے شاگرد ہیں، اس زمانے میں شاگرد کو کہتے تھے صاحب، تابعین کے زمانے میں شاگرد کو کہتے تھے صاحب، اس کے بعد شاگرد کو کہتے تلمیذ، اس کے بعد چوتھے دور میں شاگرد کو کہتے تلمیذ، اس کے بعد پھر کہتے شاگرد، گرد شاہ۔ استاد شاہ ہوتا ہے، اس کے گرد لوگ بیٹھتے ہیں، گرد شاہ یہ ہو گیا شاگرد۔ اور ہمارے زمان میں اسٹوڈنٹ 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 ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ نبی کے شاگرد تھے، شاگرد کو کہتے صحابی اس زمانے میں، بعد میں صاحب اور صاحبان صاحبین، تابعین کے زمانے میں پھر شاگرد ہوتا تھا صاحب، پھر صاحبان تثنیہ رفیع حالت، نصب جری حالت صاحبین، سنا ہے کبھی؟ تو یہی ہے۔ اب آج کل اسٹوڈنٹ کا زمانہ ہے، اسٹوڈنٹ آ گیا۔ میں عرض کر رہا تھا میرے نبی نے آپ کو فرمایا انما بعثتم، شاگرد جو ہوتا ہے جو علوم دینیہ پڑھتے ہیں وہ مبعوث ہے، سب کو سبحان اللہ۔ الذي بعث في الأميين رسولا، آپ مبعوث ہے۔ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، نصاب نبوت، نبی کے اوصاف، یتلو علیہم آیاتک، جو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے۔ المضارع يفيد الاستمرار في المستقبل، مستقبل نہیں پڑھنا، مستقبل۔ المضارع يفيد الاستمرار في المستقبل، مستقبل میں استمرار دوام کا فائدہ دیتا ہے قرآن کی تلاوت۔ میرے بھائیو ہے آپ کو کیا بتاؤں، اگر کون ہے جو محمد کی زیارت کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو میرے نبی کی؟ میں آپ کو ابھی زیارت کرا دیتا ہوں، ابھی زیارت کر۔ آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اب حضرت شیخ الحدیث سے پتہ کرو، 3 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے، صحابہ تڑپ رہے تھے، مہاجرین اور انصار۔ حضرت ابو بکر آگے فرمایا کہ حضرت آپ کو تکلیف ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پٹی سے بندھا ہوا ہے، شدید تکلیف ہے، لیکن فرمایا مجھے احساس ہے آپ کی تکلیف کا، لیکن مہاجرین اور انصار باہر آپ کی دید کو ترستے ہیں اور وہ تڑپ رہے۔ جب فکشف السجف حجرت عائشہ، عائشہ کے گھر کے پردہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہٹا دیا، جیسے چہرہ مبارک دیکھا، تو صحابی کہتا ہے کادو ان یفتتنوا فی صلاتہم، قریب تھا کہ نماز میں کھلبلی سی مچ جائے، لوگ نفلیں پڑھ رہے تھے، نماز توڑ کر کے وہ محمد آ گیا، وہ محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد آ گیا، وہ محمد آ گیا۔ پھر آگے نبی کے چہرے کو نہ مولانا عبدالحمید بیان کر سکتا، نہ ابو بکر بیان کر سکتا، نہ عمر، لیکن جو خلاصہ اس نے بیان کیا وہ آپ کو میں سنا رہا۔ فرمایا صحابی کہتا ہے کہ جب ہم نے چہرے کو دیکھا تو کأنہ ورقۃ مصحف، قرآن کا صفحہ نظر آ رہا تھا، کأنہ ورقۃ مصحف، قرآن کا صفحہ نظر آ رہا تھا۔ کون ہے محمد کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرو، ایک صفحہ میں محمد نظر آئے گا سب کو، سبحان اللہ۔ یہ بخاری سنا رہا ہوں، جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہیں، سمجھے؟ آپ کہتے ہیں کہ جیو ٹیلی ویژن ہے یا اخبار جنگ ہے، تھوکتا ہوں۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وہ نہیں ہے، بخاری سنا رہا ہوں آپ کو۔ کادوا ان یفتتنوا فی صلاتہم، اللہ آپ کا حامی ہو۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، اور قرآن تجوید اپنے درست کر دو، سمجھے؟ تجوید درست کر۔ میں نالائق آدمی ہوں، میں نماز پڑھاتا تھا،
نماز پڑھاتا تھا، ہمارے حضرت بلاتے تھے، یہ کیا؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. آپ کو پتہ نہیں حق کا یہی کو کا معنی کھجلانا ہوتا ہے. بدبخت لفظ حق نہیں ہوتا، حق کو ہے. واہ سلیم اللہ واہ، واہ سلیم اللہ واہ. تیرے مستقل جو ہے نا ملامت اور تیرے آپ نے لعنت کرتے رہے، ڈانٹتے رہے تھوڑی سی، لیکن مجھے شرمندگی ہے کہ میں نے تجوید کیوں نہیں پڑھی. سمجھے؟ یتلو علیہم آیاتک، اگر الفاظ کو یاد کریں گے کل حفاظ تو حافظ بنیں گے، والمجودین بہترین پڑھیں گے. اور ایسا قرآن پڑھو. قاری صاحب جب اپنے مزے میں پڑھ رہا تھا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اوپر سے آواز آ گئی. ہوا غائب کے لیے آتا ہے، لفظ ہے ہوا قرآن کا، لیکن تو مجھے ہوا نہ پڑھ، تو ہوا نہ پڑھ، میں اللہ تیرے قریب اتنا آ گیا ہوں، تو یہ پڑھ. وَأَنْتَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِكَ وَأَنْتَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. یہ حضرت حمزہ جو قرائے سبع میں سے ہے، قرائے سبع میں سے ہے. تو اس طرح نہ پڑھ. دوسرے مولی منظور پڑھے، مولانا عظیمی صاحب پڑھے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. لیکن تو اس طرح نہ پڑھ. مجھے مزہ آیا تیری تلاوت سنتے ہوئے ہے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. لیکن وہ قرآن تو عجبہ ہے، لیکن پڑھنے والا محمد بھی عجیب تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو جنات نے سنا. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. اور اگر آپ پڑھیں گے ان اللہ علی کل شیء علی کل، بلوچ سنو بلوچ، علی کل شیء قدیر. واہ بلوچ واہ، واہ بلوچ واہ. جو چھوٹا کاف ہے اس کو بڑا کر دیا، اور بڑے کو کیا کر دیا؟ بڑے کو چھوٹا کر دیا. میں تو چونکہ بلوچ ہوں اس لیے میں بلوچوں کو چھیڑ سکتا ہوں، دوسروں کو تو نہیں. پٹھانوں سے مجھے ڈر لگتا ہے. ایسا نہ ہو کہ میری پٹائی مسجد میں شروع کرے. اپنی تلاوت درست کر لو، اپنی تلاوت درست کر لو. جب حضرت حمزہ کا جنازہ اٹھ رہا تھا، خوشبو جنت کی آ رہی تھی، تو کسی ایجنسی والے نے کہا کہ یہ ان کے شاگردوں نے انہوں نے فضا کے اندر اسپرے کیے، دیواروں پر انہوں نے خوشبو مشبو لگائی ہے. تو ایک شاگرد رونے لگا، کہنے لگا وہ بدبخت اپنی ایمان خراب نہ کر، وہ بدبخت مرتد نہ بن. یہ راز کی بات تھی، ہم اس کو چھپا رہے تھے. ہمارے استاد نے بھی ہمیں منع کیا تھا کسی کو نہیں بتانا، لیکن تیرا ایمان خراب ہو رہا اس لیے میں بتا رہا ہوں. میں شاگرد ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس جھوپڑی کے اندر ہم نے اور ہمارے استاد نے مل کر صرف اس جھوپڑی میں جو قرآن پڑھا وہ 70,000 سے زائد ختم قرآن ہوا. اس جھوپڑی کے اندر جو ہم لوگوں نے قرآن ختم کیا. آپ تھکے تو نہیں؟ تھکے تو پھر میں نے عرض کیا کہ مولانا کو میں نے پہلے سے کہا ہم تقریب آپ سے پہلے عرض کیا تھا. ہاں عرض کیا اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق. دوسرا بہترین قسم کا قاری بنو، بہترین حافظ بنو. ٹھیک ہے، اس کے بعد انگریزی سیکھو، بیروہی سیکھو، بلوچی سیکھو، اس لیے کہ بلوچوں کا بھی تو حق بنتا ہے نا. سمجھے بھائی؟ ہاں تو صرف انگریزی سیکھ کر کے تم دریا کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ ادھر یہ بلوچستان والے بھی تو بہت مردار ہے، ان کو بھی تو نصیحت کرو. بلوچی سیکھو، سندھی سیکھو، تو سندھی پہ وہاں سندھ میں سائیں کا پوچھا کرو تو سندھ سجو جو کو سندھ تو آئے گمراہی میں، پھر سندھی سیکھو نا. اس سے کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. بہترین قسم کا حافظ بنو، اللہ کے ساتھ آپ کو تعلق ہو، نبی کی طرح اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. بہترین حافظ بنو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ، کتاب کے حلال و حرام. كَالْفُقَهَاءِ وَالْمُجْتَهِدِينَ، فقہاء مجتہدین مفتیوں کی طرح حلال و حرام کا. مجھ سے آپ سے جب مسئلہ پوچھے ہمیں صدیقیہ سے طالب جو فارغ مولانا فضل الرحمان دامت برکات علیہ قرب، جو حضرت اقدس نے ایک آدمی کو خط دیا، مولانا عظیمی صاحب ایک آدمی کو خط دیا، مولانا رحمت اللہ پنجگور والے مرحوم، ان کا مدرسہ اللہ کا بھلا کرے سعودیہ سے سند ان کی منظور ہے، وہ بھیج دیتے سعودیہ. تو حضرت اقدس نے ایک کو خط دیا کہ جاؤ، یہ فاضل آدمی ہے، مولانا رحمت اللہ مرحوم سے ان کے مدرسے سے کیا کرو، وہاں سے سند لے لو، پھر سعودیہ چلے جاؤ. یہ کیا كيف الحال شيخ؟ كيف أنت؟ كيف تشرف؟ ما شاء الله تخرجت من الجامعة الفلانية، فلان جامعة صفر، میں متخرج ہوں اور خريج ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انہوں نے کیا کیا، پھر ظہر کی نماز ان کی کھڑی ہوگی، ظہر کی نماز کے بعد ان کو کھانا ہے. تو امام صاحب نے تو وہ مقیم تھا، 4 رکعت اس نے پڑھائی، یہ تو اس نے 2 رکعت پر سلام پھیرا. فاضل صاحب کیا کیا؟
فاضل سے دور لوگوں نے نماز بعد اس کے کہا خدا کے بندے تو 2 رکعت میں کیسے سنا؟ کہا میں تو مسافر ہوں۔ ارے بابا تو مسافر ہے، امام مقیم ہے اس کے پیچھے پڑھ رہا تھا، امام مقیم ہے اس کے پیچھے تو پڑھ رہا تو کیسے 2 رکعت پر؟ کہتے غلط ہے۔ کہا بالکل غلط ہے، تو کیسا عالم ہے؟ کہا اچھا۔ پھر کھانا کھلایا اس کو، کھانا کھلانے کے بعد ڈبل ڈور گاڑی میں بلوچوں نے بٹھایا، کہتے چلو سیر و تفریح کراتے پنجگور کے، آپ کو گھمایا پھرایا گھمایا پھرایا۔ عصر کا وقت آ گیا، کہنے لگے مہمان ہیں عالم ہیں، آپ آگے نماز پڑھائیں اور ہم اپنی نماز پوری کر دیں گے۔ وہ آگے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آگے اس نے 4 رکعت پڑھائی۔ لوگوں نے کہا یہ 4 رکعت کیسے پڑھائی؟ آپ تو مسافر ہیں۔ کہنے لگے کہ وہ جو ظہر میں آپ لوگوں نے کہا جماعت میں آدمی 4 پڑھتا ہے، جو ظہر میں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جماعت میں کیا کرتا ہے، حالانکہ الو کا پٹا ادھر تو مقتدی تھا اور یہاں تو امام ہے، آپ کو فرق سمجھ میں نہیں آئے؟ تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اور منطقی سے پوچھا کہ چوہا کنویں کے اندر گر گیا، کتنا ڈول نکالیں گے اس سے؟ اب منطقی کو حلال و حرام کا کچھ پتہ نہیں ہے، طہارت اور نجاست کا کوئی علم نہیں ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ چوہا خود گرا ہے یا گرایا گیا ہے؟ سیدھا بولو، سیدھا گرا ہے یا درمیان میں ٹھوکر لگی ہے؟ پھر درمیان میں گرا ہے یا کنارے میں گرا ہے؟ پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے؟ اور پھر یہ کہ کتنے دن اس کو ہو گئے؟ سیدھا گرا اس کا حکم اور ہوگا، درمیان میں ٹھوکر لگی اس کا حکم اور ہوگا، کنارے میں گرا اس کا حکم اور ہوگا، اور درمیان میں گرا ہے تو اس کا حکم اور ہوگا، پھول گیا اس کا حکم اور ہوگا، پھٹ گیا تو اس کا حکم اور ہوگا۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ان میں سے ایک متعین کرو، ہر ایک کا حکم۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو چوہا تھا، اس نے ہمیں انٹرویو دیا نہیں کہ میں کس حالت میں، سمجھے؟ ملا امباشت کی چپ نباشت، جب آدمی کو آتا کچھ نہیں ہے تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ اس لیے وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ كَالْفُقَهَاءِ وَالْمُجْتَهِدِينَ، فقہ میں مضبوط ہو۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ صَرْفَهُ كَالصُّرَّافِ، بہترین صرفی بنو، وَنَحْوَهُ كَالنُّحَاةِ نحوی بن جاؤ، اور لغت کو بہترین قسم کی لغوی بنو، بلاغت کو اس کو سمجھو۔ آپ ان چیزوں میں محنت کرو، بالکل آپ کو اجازت ہے۔ اس کے بعد باقی پھر یہ کہ باقی چیزیں آپ سیکھ لیں، لیکن مضبوط قسم میں مجھے خود شرم آتی ہے، مولانا عزیز الرحمان کہے گا آپ کو کیا آتا ہے کہ آپ اس طرح کہتے ہیں، سمجھے؟ حضرت بھی بتائے تو میں تو اپنی نالائکی کو رو رہا ہوں کہ میری طرح نالائک نہ بنو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے، سمجھے؟ قرآن پاک میں خوب بہترین قسم کے عالم بنو، آگ کا شعلہ بنو۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ كَالْفُقَهَاءِ وَالْمُجْتَهِدِينَ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ أُصُولَهُ الْاعْتِقَادِيَّةَ، اصول اعتقاد كالمتكلمين، سمجھے؟ اصولہ الفقہیہ، جیسے کہ فقہا اصولیین ہوتے ہیں ان کی طرح ہر چیز میں۔ اور والحکمت اور قال الشافعی الحکمت ہی سنت، حدیث حدیث حدیث، علم حدیث علم حدیث علم حدیث۔ بابا جی آپ کو پتہ ہے؟ بابا جی ہے آپ کا موڈ ہے، سنا دیتا ہوں آپ کو، موڈ ہے آپ کا، سنا دیتا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آگے، علامہ انور شاہ کشمیری آگے تو بابا جی کا نام ابھی آپ کو بتا دوں گا، ابھی فی الحال بابا جی کہتا ہوں اس کو، سمجھے؟ بابا جی کا بعد میں نام آپ کو بتا دوں گا۔ بابا جی نے کہا، انور شاہ کشمیری دیوبند کے شیخ الحدیث ہے، اتنے بڑے آدمی ہیں، میں نے خود وہاں بیان بھی کیا، اس واقعے کے میں نے تصدیق بھی کرا دی۔ اس نے یہ ہے کہ شاہ صاحب کو کہا کہ شاہ صاحب بہت بڑے آدمی ہو، بہت بڑے شیخ الحدیث ہو، اللہ کے لیے میری عبارت سن لو، مجھے اجازت حدیث دے دو، مجھ سے ترجمہ بھی پتہ کر لو، ترجمہ نہیں کرنا، ترجمہ بھی مجھ سے پتہ کر لو۔ شاہ صاحب نے بخاری کھولی، کہا ادھر سے پڑھو، ایسے پڑھنے لگے، پھر دوسرا صفحہ پھر پڑھا، پھر تیسرا صفحہ، شاہ صاحب اچھل رہا تھا، قربان جاؤ انور شاہ تیرے قبر پہ، انور شاہ کشمیری اچھل رہا تھا اور یہ دیکھ کر کے تیز پڑھ رہا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا وہ نوجوان تو مجھے بے وقوف نہ بنا۔ اس وقت یہ نوجوان تھا بابا جی، کیا وہ نوجوان تو مجھے بے وقوف نہ بنا، میں طلباء کو پڑھاتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے 2 سطر اگر کوئی عبارت پڑھ لیتا ہے میں اندازہ کر لیتا ہوں اس کی استعداد کتنی ہے، تو مجھے دھوکہ نہ دے، تو دیکھ کر کے پڑھتا ہے، لیکن انور شاہ کشمیری کا ضمیر کہتا ہے تو بخاری کا حافظ ہے، تو مجھے کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ میرا وجدان کہتا ہے، میں بھی انور شاہ کشمیری طلباء اور علماء کو پڑھاتا ہوں، میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ تو بخاری کا حافظ ہے، تو بتا۔ تو اس کے آنسو آگے، رونے لگے، کہنے لگے یہ میرے اور میرے رب کا ایک مسئلہ تھا، درمیان میں راز تھا، میں کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ایک بخاری کا حافظ ہوں۔
کسی کو بتانا چاہتا، لیکن آپ نے مجھے رسوا کر دیا حضرت، میرے راز آؤٹ کر دی۔ واقعی میں بخاری کا حافظ ہوں، واقعی میں بخاری کا حافظ ہوں۔ جب مسجد نبوی میں وہاں مزار کے قریب فرمایا قلبی محزون بہجر المصطفیٰ صدری مجروح بفراق المرتضیٰ، تڑپ تڑپ کر کے یہ اشعار پڑھ رہے تھا۔ میں نہیں پڑھ سکتا اس اندازے میں، ورنہ آپ بھی روئیں گے، میری حالت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو عربوں نے کہا کہ یہ کون ہے، یہ بڈھا بابا کون ہے؟ عرب بھی رو رہے تھے جب وہ اشعار کسی موقع پر کسی آپ کو سنا سکتا ہوں، پھر اب آج نہیں۔ تو یہ رو رہا تھا، عربوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کون ہے یہ بابا؟ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بابا جسے علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا نہ چھپا، تو نہ چھپا، مجھے دھوکہ نہ دے، تو بخاری کا حافظ ہے۔ کہنے لگے ہے وہ بابا، آپ کو بتاتا ہوں، حافظ الحدیث افضل عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ۔ اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر جماعتنا نہیں پڑھنا، اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں۔ ہم لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، ہم لوگ بہت بڑے، ہم لوگ شاہین کے اولاد ہیں، کوّا بننے کی کوشش نہ کرو۔ ہم شیروں کے اولاد ہیں، گیدڑ کے اولاد بننے کی کوشش نہ کرو۔ ہم شیروں کے اولاد ہیں، لومڑی کے اولاد بننے کی کوشش نہ کرو۔ ہم مرد ہیں، کھدڑا بننے کی کوشش نہ کرو۔ آپ اپنے آپ کو سمجھ لو، اپنے آپ کو سمجھ لو۔ آپ سمجھے نہیں؟ اس لیے آپ سے عرض کر دیا کہ فقہ میں، حدیث میں، اصول حدیث میں، علم کلام میں آگ کا شعلہ بنو۔ الحمدللہ اللہ نے آپ کے اساتذہ، میں آپ کے اساتذہ کو جانتا ہوں، الحمدللہ مجھے شرح صدر ہے۔ میں آپ کے اساتذہ کو بھی منہ دکھانے کے قابل، یہ بڑے فاضل لوگ ہیں۔ وہ حکیم صاحب کیا قبرستان میں اس طرح کرا، میری حالت بھی اسی طرح، حکیم صاحب اس طرح قبرستان میں کر، کسی نے کہا کیوں اس طرح کر؟ کہنے لگے یہ سارے میری دوائی سے مر گئے، ان سب کو میری دوائی دی، تو میں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، سمجھے؟ لیکن آپ جوان کے بچے، آپ شاہین کے اولاد ہیں، آپ شیر کے اولاد ہیں، آپ مردوں کے اولاد ہیں، آپ اپنے اکابرین کے اولاد۔ البرکۃ مع اکابرکم، مستدرک حاکم نے اس کو بیان کر دیا، بخاری جلد ثانی میں بھی بیان کر دیا۔ اکابر سے صحابہ مراد ہے۔ اللہ نے مجھے ابو بکر، عمر، عثمان، اور مجھے اور آپ کو اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء جیسے اکابرین دیے، سب کو سبحان اللہ۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ سمجھے بھائی جان؟ میرے اکابر وہ نہیں ہے جو ایسی کراکلی کی، اس پر وہ قائد اعظم دیکھا، قائد اعظم کیا کہتے ہیں، وہ کراکلی کی اس کی قائد اعظم کی ایک ٹوپی، پٹھان نے اس کی نقلی نوٹ بنایا، پٹھان نے نقلی نوٹ بنایا، نقلی نوٹ بنا کر کے دکاندار میں لے گیا، وہ نقلی باقی سب کچھ اچھا بنایا تھا لیکن ٹوپی بھول گیا تھا۔ پٹھان ٹوپی بھول گیا تھا، جیسے لے گیا اس پہ لے گیا، دکان نے کہا خان صاحب جھوٹ بولتے، شرم کرو، شرم کرو، یہ قائد اعظم کی تو ٹوپی ہوتی ہے کراکلی کی، تو نے ٹوپی اس کی کہا بے غیرت، ناسمجھ بے وقوف تو تم ہو، یہ اس کی گرمی کا تصویر ہے، وہ ٹھنڈے کا، وہ سردی کا، بولو کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کی گرمی کی نہیں ہے، یہ گرمی کا تصویر ہے، وہ سردی کا تصویر ہے، وہ جو ٹوپی ہوتی ہے وہ سردی کا تصویر ہے، یہ گرمی کا تصویر ہے۔ آیا سمجھ میں نہیں آیا؟ میرے اکابرین میں وہ نہیں ہے، میرے اکابرین میں وہ نہیں ہے، مجھے خدا سلیم اللہ کے مزار کی مٹی پہ قربان کر دے، سمجھے؟ میرے اکابرین علماء دیوبند موجود ہیں، ہم ایسوں کو اکابر نہیں مانتے، ہم تو اللہ کا مردوں کے اولاد ہیں، ہم تو شاہین کے اولاد ہیں۔ کوئی نہ ہو عشق کرسوں تو نہیں ڈرسوں، اس طرح عشق دے ولی گلی دے وچ کوئی لگ دیا، خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا، عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا، اس طریقہ پر آسان ہے۔ اب بات صاف سی ہے، ہو گیا۔ اب آگے وَيُزَكِّهِمْ، اخلاق باطینہ سے، گھٹیا قسم کے اخلاق سے اندر کو صاف کرو۔ ایک چیز آپ کو بتاؤں، وہ جوان کے بچے کون سنتا ہے، کون تیار ہے، کون سن؟ ایک چیز آپ کو بتاؤں، چاہے آپ کی اردو ٹھیک ہو یا نہ ہو، آپ کے یہ اللہ کا فصاحت و بلاغت کو کوئی علوم آپ کے پاس ہو، معلومات ہوں، قرآن ہو، قرآنی آیتیں ہوں اور احادیث ہوں، لیکن اندر آپ سمجھ رہے؟ یہ جو جلا ہوا ہو نا تو لوگوں کو جلا کر کے چھوڑ دیں گے آپ۔ جب یہ جلا ہوا ہوگا نا، کلام عشق در جملہ مسائل لذت دارت، بہر منبر زم اللہ بیان بودے چی خوشبودے، ہے عشق، اندر عشق، یہ چیز لوگوں کو خدا کی قسم راکھ بنا کر کے چھوڑ دو گے۔ تمہارے سیدھے سادے جملوں سے بھی لوگ، یہ اللہ کے ساتھ تعلق، یہ صوفیہ کا ہوتا تھا۔ حضرت ابو سعید الخزار وہ کہتے کہ میں نے ایک
صوفی کو دیکھا، وہ صوفی تھا، اصل صوفی تھا. ہمارے یہاں تو ہوتا نا کہ کراچی میں مشہور ہے عارف باللہ. میں کہتا ہوں واقعی بہت بڑا بلّہ ہے، مرید سارے بلی ہے. مریدوں کو بیوقوفوں کو اس نے بلی بنا دیا. یہ اچھا بلّہ ہے جن کے جیبوں پر ہاتھ ڈالا ہوا ہے، سمجھے؟ بڑے بڑے بلے بلے، سمجھے؟ ہے بلے بلّہ بلّہ بلّہ، سمجھے؟ اور مرید سارے بلی، جس کی مرضی ہے جس کے جیب پہ ہاتھ ڈالے اس طریقے پر. ابو سعید الخزار کہتے ہیں کہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا. تھکے تو نہیں ہے؟ تھکے نہیں. کہتے جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا. جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا تو دیکھا ایک آدمی خستہ حالت میں، پراگندہ حالت میں. میں نے اس کو دیکھا، میرے دل میں آ گیا کہ بہکاری ہے. دل میں بالکل اس کی نفرت بیٹھ گئی ہے. دل میں نفرت بیٹھ گئی کہ یہ بہکاری بھیک مانگتے رہتے ہیں. حالانکہ وہ کوئی اللہ والا تھا. ہر ایک کو اس طرح ذلیل نہ سمجھو. اس نے ادھر سے آواز دی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. او مولوی صاحب سمجھ لے جو کچھ تیرے دل میں گند چھپا ہوا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، ڈرا کرو اس اللہ سے بچو. مولوی صاحب کہتے ہیں یا اللہ اس کو کیسے پتا چل گیا کہ اس کی نفرت میرے دل میں ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. میں نے کہا ربا میری توبہ ہے. ہمارے بلوچی میں کہتے ہیں کہ میں گوہ باڑتا ہوں، میں نے ٹٹی کھائی ہے، مجھے معاف کرو. اتنی بڑی غلطی ہوگی، اس کو میں ذلیل سمجھ رہا تھا. یہ تو کوئی بڑا پہلوان نکلا، یہ کوئی رستم نکلا. اس کو کیسے پتا چل گیا کہ میں اس کے متعلق دل میں نفرت رکھتا ہوں؟ اللہ سے ڈر، تیرے دل میں جو گند ہے. آیت زبردست فٹ کر دی. پھر میں نے کہا میری توبہ، میں نے رونا شروع کر دیا اور سچی توبہ میں نے کر دی. میں دوڑا جا کر کے قدموں کو میں بوسہ لے لوں تو میں راستے میں ایسے جا رہا تھا، روتے ہوئے جا رہا تھا. فوراً میری حالت خراب ہو گئی. اگلے والی بات سنو. اس نے کہا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. جب آدمی صحیح توبہ کرتا ہے اپنی ندامت کا، اللہ اس کو معاف کر دیتا. چل تو نے توبہ کر دی، میں نے معاف. میں نے کہا اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ پھر دوڑا. میں نے کہا اس کو تو چھوڑوں گا نہیں. وہ اڑ گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ہے رب الشخص أخبر لو أقسم على الله لأبر إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں. یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو. قرآن کی تلاوت، اللہ کے ساتھ تعلق، حلال و حرام کی معرفت، بہترین قاری، بہترین حافظ، صرف میں، نحو میں، منطق میں، بلاغت میں، ان سب میں تزکیہ بھی کر لو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. میں چرواہے کا بیٹا ہوں. کوئی مولوی کہتا ہے کہ آؤں تو وڈو آیا، یا کوئی کہتا ہے کہ میں کسی شیخ الحدیث کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں کسی خان کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے میں چودھری کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے میں سردار کا بیٹا ہوں. میں چرواہے کا بیٹا ہوں. صاف صاف بتا. فَيَوْمًا بِحَزْبَةٍ وَيَوْمًا بِلُقَيْكَ وَبِالْخُلَيْسَةِ يَوْمًا وَيَوْمًا بِلُوزَيْبَ. کبھی ہمارا گھر ادھر ہے، کبھی ادھر ہے. یہ میرے گھر کا، اسے پتہ کرو. یہ لوگ سوسائٹیوں میں رہنے والے ہیں، ہم اب تک جھوپڑیوں میں. اب تک میرے بھائی، اب اس دفعہ میں اس بدھ کو گیا، خدا کی قسم میں اپنے بھائی سے مل نہیں سکا. وہ بکریاں لے کر کے پہاڑوں میں نکل گئے تھے. اس سے بڑھ کر کے اور کون سا قسم آپ کو بتا دوں. اس بدھ کو میں گیا، میں اس سے مل نہیں سکا. وہ پہاڑوں میں بکریاں لے گئے، 150-200 بکریاں ہیں. ہم لوگ چرواہے کننا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام. آپ سمجھ گئے؟ ہم لوگ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے تھے. کننا اذلہ فقد اعزنا اللہ بالاسلام. آپ کے اندر جب یہ چیز ہوگی نا، یہ چیز ہوگی، لوگ آپ کے لیے مریں گے مریں گے مریں گے. میں عامل نہیں ہوں، سمجھے؟ کھوکھلا ہوں. صوت، وہ جو تبلا ہوتا ہے نا، صوتو عالی وجوفہ خالی، صوتو عالی وجوفہ خالی. اوپر سے تو ڈمبک ڈمبک ڈیمبک ڈیمبک، اندر وہ بالکل کھوکھلا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. میں وہ کھوکھلا ہوں. اس کھوکھلا پن کے باوجود ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان اور ہمارا دین صرف یہ فوٹو اسٹیٹ ہے کہ پگڑی ہے، سفید کپڑے ہیں. علم را برتن زنی مارے بود. علم کو اوپر لباس پر صرف نافذ کرو گے، مارے بود سام بنے گا تمہارے. علم را بر دل زنی یارے بود. علم کو سینے میں اتارو گے، تمہارے یار و مددگار بنے گا. کون سینے میں اتارے گا؟
کس نے آپ کو منع کر دیا سینے میں اتارنے سے؟ کس نے مجھے اور آپ کو منع کر دیا سینے میں اتارو؟ اب جب کہ یہ کام آپ کریں گے، یہ صفات آپ میں ہوں گے، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا۔ ارے ظالموں، چلو اگر یہ ہے کہ قاری بنو، یہ سارے صفات نہیں کر تو بہترین قاری بنو، نہیں تو ایک فقیہ بنو، نہیں تو ایک مفسر بنو، نہیں تو ایک محدث بنو، نہیں تو اللہ اللہ کرنا تو سیکھ لو، اور سب کو جمع کرو تو نور علی نور ما نور فی نور، سب کو جمع کرو، پھر تمہاری قدر نہ ہو مجھ پہ لعنت بھیج دینا۔ اب جو جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں، حضرت پتہ نہیں مجھے اجازت دیں گے نہیں دیں گے، میرے بھائی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، صلاحیت والے لوگ ہیں، حضرت میرے سر کے تاج ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، لیکن آپ کو بتا دوں خدا کی قسم، لوگ کوئی ایسا دن مجھے یاد نہیں پڑ رہا، لوگ منت مانی نہیں کر رہے، ہمیں ٹائم دے دو، ٹائم دے دو، ٹائم دے دو، ٹائم دے دو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نخرہ کرتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں نخرہ کرتا ہوں اس لیے کہ کہتے ہیں کہ نا مسئلہ ہو گیا نا، وہ تو ہوتا ہے نا کمینے جب عروج کو پاتے ہیں تو ماضی بھول جاتے، وہ چند فوارے جو چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں، سمجھ شریف میں تو ہو گیا۔ لیکن اتنا کھائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی اس بدھ کو اور بدھ سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نہیں، بلکہ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جمعرات تھا یا کوئی ایسے دن، ادھر 3 صبح کو 2 پروگرام تھے، ان میں بھی ہم نے کھانا کھایا۔ پھر ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آگے پروگرام، میں نے کہا فکر نہیں کرو۔ پھر دوسرے میں کھائے، انہوں نے کہا آگے پروگرام ہے، پھر وہ بلوچی سجی میں، میں نے کہا فکر نہیں کرو۔ پھر اس تیسرے میں بھی دبا کر کے ہم نے کھایا، سمجھے بھائی؟ اسی ایک ٹائم پہ حضرت، ایک ٹائم پہ اللہ کے فضل و کرم سے خدا جب خنزیر کو، کتے کو کھلاتا ہے، اور بش کو، جان کیری کو، زرداری کو، خرداری کو، اور عمران خان، ان کو میرا رب کھلاتا ہے تو مولوی منصور تو حافظ قرآن ہے، وہ کیسے بھوک سے بھرے؟ تم اپنا کام کرو، خدا کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ کرو کہ کیا کھاؤ گے، کہاں سے کھائیں گے۔ روٹی کھائیں گے منہ سے کھائیں گے، نیچے سے نہیں کھائیں گے، سمجھے؟ کیا کھاؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے، روٹی کھائیں گے منہ سے کھائیں گے، سمجھے؟ ظالم کے بچے علماء دیوبند کی اولاد ہو، اللہ نے آپ کو ادارہ دیا ہے، اساتذہ دیا ہے، ہستیاں دی ہے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا بنا دے۔ آپ کو دیکھ کر، آپ کی قابلیت دیکھ کر ماشاءاللہ طلبہ، ہمت بہت بڑی خوشی ہوگی۔ میں نے کہا کہ تھوڑی سی میں بھی عربی میں تقریر کروں گا، مولانا عادل صاحب نے کی، اب وہ فرماتے کہ انگریزی میں، تو انگریزی ہلے نہیں براہوئی نمہ کہنے بابو، ہمارے بروئی انگریزی سے بھی اونچی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ انگریز جب آ گیا تو واپس جب چلا گیا، کہا کہ پاکستان کی ساری زبانیں سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ بروئی سمجھ میں نہیں، بس ڈبے میں تھوڑی سی ٹھکری ڈالو، کوڑ 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 کوڑ، بس یہی بروئی ہے، اور کیا ہے؟ آیا سمجھ میں؟ یہی بروئی ہے۔ اس لیے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، بہترین خطیب بنو۔ ہاں آپ کے پاس علم ہے، آپ کو بیان کرنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ کو بیان کرنے کا طریقہ آتا ہے لیکن علم نہیں ہے۔ خطیب صاحب نے، میں نام نہیں لیتا، بس آپ سمجھے، یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی ہے، یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی ہے، یہ چیزیں پڑھانے کی ہوتی ہے، علماء محنت نہیں کر رہے، اور علامہ سرخسی کو کہتے ہیں سرخسی، سمجھے؟ اور حدیث کی سند بیان کر دی، میں نے لکھ کر کے دیا، میں نے کہا یہ جھوٹی سند ہے جو تو بیان کر رہا، یہ تیری سند جھوٹی ہے، تیرا نام جتنا بھی بڑا ہو یہ جھوٹی سند ہے، تو ان کو بے وقوف بنا۔ اندھوں میں کانا بھی راجہ ہوتا ہے کہ جن کو سند حدیث کا پتہ نہیں ہے، جو تو حدیث کی سندیں بیان کر یہ جھوٹی سند ہے، سمجھے؟ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی گواہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے جتنا بھی ہو، سمجھے؟ خطیب تو کبھی کبھی جوش میں آتا ہے نا کہ حدثني احمد بن فلان قال حدث فلان قال حدث فلان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثني احمد بن معین یحییٰ بن معین قال حدث فلان قال حدث فلان۔ ہے احمد بن حنبل نے جب یہ کہ خطیب نے تقریر ختم کر دی، پکڑا، فرمایا کہ انا ابن معین، هذا احمد بن حنبل وانا ابن معین، هذا احمد بن حنبل وانا ابن معین، واللہ ما بینا هذا الحدیث، خدا کی قسم اس حدیث کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کہاں سے جھوٹ بولتے ہو؟ خطیب صاحب کہتے ہیں ہاں میں نے سنا تھا احمد بن حنبل اور ابن معین یہ دونوں چریے ہیں، لیکن اس کا باور نہیں کرتا تھا، آج پتہ چل گیا پرلے درجے کے تم پاگل ہو، کیا احمد بن حنبل تم ایک ہو اور نہیں ہے دنیا میں؟ جھوٹی حدیث بیان کر دی خطیب نے۔ اس لیے خطیب بننا، صرف خطیب بننا، ہاں لوسی بنو، میں بن گیا ہوں لوسی، آپ لوسی بنے، میں بن گیا ہوں لوسی، لیکن خدا کی قسم آپ کو بتا رہا ہوں
جو علماء اور مدرسین اہل علم کا جو ان کا کام ہے وہ خطیب کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، خطیب نے اپنی تقریر چھوڑ دی. خطابت اس وقت جب کہ قرآن و سنت میں آپ کو مہارت ہو پھر مزہ آتا ہے. ایسی ایسی حدیثیں جن کے کوئی پوچھ ہی نہیں ہے. یہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار میں نہیں آئے گا تو کہاں آئے گا؟ بخاری اور مسلم کو چھوڑ کر کے اس قسم کے. میں صرف 1 مہینے میں جاتا ہوں خطابت، یعنی اب ویسے پورے سال میں جاری ہوتا ہے، یہاں جاتا ہوں لیکن 1 مہینہ میرا وقف ہے خطابت کے لیے. وہ کون سا؟ مارچ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مارچ یہ جو ابھی آ رہا ہے، یعنی رجب کا مہینہ ابھی شاید آ گیا. تو یہ ابھی سے انگلینڈ پتہ نہیں کہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹائم دے دو. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا بابا پاکستان میں تو بہت کچھ، وہ جو ماسیاں آتی ہیں نا جہاز والے، آپ کو کیا چاہیے؟ سمجھ میں نہیں. میں نے کہا پاکستان کے جہاز دیکھیں، ابھی جا کر کے انگلینڈ کا بھی چکر لگائیں، وہ بھی دیکھ لیں کہ وہاں کتنی بے حیائی ہے. یہاں تو دیکھ لیے نا، سب کچھ دیکھیں. یہ خطابت اس کے پاس تفسیر میں اس کو مہارت نہ، فقہ میں اس کو مہارت نہیں، حدیث میں یہ اتنا جھوٹ بولے گا کاش کہ عمر زندہ ہو جائے جوتا اس کے منہ پہ رسید. سمجھے بھائی؟ کاش کہ عمر نکلے قبر سے اس کو وہ جوتا رسید کرے کہ ترغیب و ترہیب کے لیے تو جھوٹ بولتا ہے. بخاری کی ترغیب و ترہیب کم ہے، مسلم شریف کے کم ہے، قرآن کے ترغیب و ترہیب کم ہے. تو بنا کر کے غریب الحدیث سے محدثین منع کرتے ہیں. اس لیے آپ سے عرض کرو، لوسی بننا ہے تو صرف جو، چونکہ میں لوسی بن چکا ہوں، میں 1 مہینے میں جاتا ہوں 4-5 لاکھ روپے مجھے ملتے. کپڑے، کاٹن کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، جہازوں کے ٹکٹ الگ ہوتے ہیں. اللہ کا، ابھی میں کل آیا ہوں اسلام آباد سے، اس سے 2 دن پہلے تھا نہیں کہ اسلام آباد، کسی اور کو میں نے بھیجا، اب پرسوں ترسوں پھر جا رہا ہوں. سمجھے؟ ہوتے ہیں جی، سمجھے؟ جیب میں ڈال دیتے ہیں. جب تھوڑے پیسے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں لیتے، ہمارے اکابرین نہیں لیتے تھے. بولو، جب تھوڑے پیسے ہوتے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اکابرین نہیں لیتے تھے. ہم تقریر کے تھوڑے پیسے کے لیے کرتے، ہم نہیں لیتے. دفع کرو، سمجھے اس کو. اور جب اچھا پیسہ ہوتا ہم کہتے ہیں ہم کسی سے نہیں لیتے، لیکن آپ کا دل آپ کا زخمی ہوگا اس لیے میں رکھ رہا. یہ منطق آپ نے سمجھ لیا؟ اس لیے دنیا کو ضرورت ہے سلیم اللہ کی، دنیا کو ضرورت ہے عبداللہ درخواستی کی، دنیا کو ضرورت ہے مفتی محمود کی. سمجھے بھائی؟ اس کے بعد پھر سیاست میں آ جاؤ، کچھ بھی کرو، پہلے علمی طور پر مضبوط ہو جاؤ. بڑی خوشی ہوئی، اللہ آپ کو آپ کے علم میں عمل میں ترقی عطا فرمائے. حضرت اقدس کو اور حضرت محتمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی کاوشوں کو، ان کی محنتوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ادارے کے فیض کو عام فرمائے، تام فرما دے. ہمت سے کام لے لو، خطیب بنو، خوب بنو، لیکن علوم میں پختگی اور ضروری ہے، عربی میں، اردو میں. سمجھے؟ جب شیخ مصر آ گیا، شیخ مصر اللہ انور شاہ کشمیری نے سبق پڑھا کر کے ختم کیا، اور اس نے کہا یا شیخ اعد درسک باللغۃ العربیہ. حضرت نے واپس اعادہ کیا، اس نے سوال کیا، جواب دیا، سوال کیا، فرمایا غدا انشاءاللہ نلتقی فسوف نرى غدا انشاءاللہ. کل پھر آ گیا، پھر اس نے سوال کیا، شاہ صاحب نے عربی میں درس دیا، پھر اس نے جواب دیا. پرسوں پھر اٹھ گیا شیخ اٹھ گیا. مصری کہتا ہے واللہ لو حلفت انک اعلم من ابی حنیفہ لما حنست. اگر میں قسم اٹھاؤں تو ابو حنیفہ سے بڑا عالم ہے، مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، میں حانس. شاہ صاحب نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا، تو ناچ رہا ہے، تو نے مجھے مان لیا؟ کہا مان لیا. واللہ لو حلفت انک اعلم من ابی حنیفہ لما حنست. میں حانس نہیں ہو جاتا، حانس نہیں ہوں گا، تو ابو حنیفہ سے بھی. کہا مجھے مان لیا؟ کہا مان لیا. کہا مان لیا؟ کہا مان لیا. کہا میری عربیت کو مان لی؟ کہا مان لی. شاہ صاحب فرماتے حسن البنا، زاہد الکوثری اور سید قطب، یہ چند افراد کے علاوہ باقی ڈرتے تھے مجھ سے، عربی بھی نہیں بولتے تھے. اللہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایسے وہ عربی بھی نہیں بولتے تھے. تو شیخ مصر نے کہا کہ تو ابو حنیفہ سے بھی بڑا ہے. فرمایا مان لیا مجھے؟ کہا مان لیا. کہا پھر جو کچھ کہوں گا اس کو بھی مانو گے؟ کہا خدا کی قسم انور شاہ کشمیری کا علم ابو حنیفہ کے علم کا ایک قطرہ ہے. انور شاہ کشمیری کا علم، اس لیے شاہ صاحب کی طرح بن جاؤ. اپنے اکابرین کا علم، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. میں نے ایک ٹائم کا مولانا عزیز الرحمان کھانا کھلا گیا، ایک ٹائم کے لیے میں نے بہت تقریر کی، سمجھے؟ ایک ٹائم کے کھانے کے لیے 3-4 ساتھی میرے پاس، سب کی طرف سے میں نے تقریر کر دی ہے. اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. میرے ساتھ وعدہ کرو
خوب اپنے آپ کو رگڑا دو، طالب علمی کے زمانے میں خوب محنت کرو، کیا مجھے خوشی ہوگی، میرے ابا کی روح بھی خوش ہو جائے گی قبر میں، اللہ آپ کو ہیرو بنائے، اللہ اور ہے بھی الحمدللہ آپ ہیرو، اللہ نے منتخب کر کے آپ کو لایا ہے۔ اللہ تعالی حضرت اقدس مفتی صاحب اور ان کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کر دے، دیگر مرحومین کو اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے، آپ کو اور ترقی دے دے اور ترقی دے دے اور ترقی دے دے۔ آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، یہ سودا کس نائک کے لیے بھی دعا کرو، اللہ مجھے آپ کی جوتیوں میں موت دے دے، آپ کی خدمت کرتے ہوئے مجھے اللہ موت دے دے، اتنا خوش ہوں دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ مولانا عادل صاحب نے کہا نا کہ یہ سوتے ہوئے بھی وہ کرتا ہے، صحیح کہا اس نے۔ میں ایک دفعہ فجر میں نماز پڑھا رہا تھا، حضرت پتہ نہیں اس وقت تھے نہیں تھے، یہ حسین الرشید، اسلام الرشید، اسلام الدین، شیخ ایاز، یہ لوگ جب تھے سعودیہ سے مبعوث ہو گئے، یہ آگے جامع فاروقیہ میں نے صبح فجر کی نماز پڑھائی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس۔ تو شیخ اسلام الدین نے مجھے کہا نماز کے بعد، شیخ منظور، میں نے کہا نعم شیخ سیدی ايش تقول؟ شيخ منظور والله صباحا مبكرا القراءة قد كانت جيدة ولكن كنت تقف بين الآيتين وقوفا طويلا دو آیتوں کے درمیان میں آپ وقف بہت کرتے تھے، یہ خیر تو ہے۔ میں نے کہا ولكن كنت سونا ولكن شيخ القراءة قد كانت جيدة ولكن كنت تقف بين الآيتين وقوفا طويلا۔ میں نے کہا نام كنت سونا، انا كنت اسون سونا، سمجھے بھائی، سوتا تھا جڑے تھا پتریا، یہ ہوتا ہے جی۔ بھائی عبدالوہاب بھی اس طرح اللہ مغفرت فرمائے، سوتے ہوئے بھی بیان کرتے تھے، وہی سے ہم لوگ اسی طرح۔ میں اپنے اس مدرسے میں صدیقیہ میں 3 مرتبہ سو گیا ہوں، لیکن طلبہ کو پتہ نہیں چلا سبق میں۔ 3 مرتبہ، ابھی تک زیادہ نہیں سویا ہوں 3 مرتبہ۔ ایک دن تو سو کر کے میں نے دوسرے اسٹیشن سے گفتگو شروع کر دی۔ اصل میں سبق پڑھاتے پڑھاتے عادت ہوگی۔ اچھا پھر میں خود عبارت بھی خود پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی خود کرتا ہوں، تشریح بھی خود کرتا ہوں، اس لیے کہ طلبہ جب عبارت پڑھتے ہیں تو طلبہ کی عبارت پڑھنے کے بعد میرا ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں عبارت اس طرح، وہ کہتے اس طرح، بعد میں جا کر شرح میں دیکھتا ہوں تو طلبہ کی عبارت صحیح ہوتی، میری غلط ہوئی، اس لیے میں طلبہ کی عبارت پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑتا، سمجھے۔ پورے بخاری، ترمذی، ابو داؤد زیادہ تر خود کوشش کرتا ہوں، ششماہی تک تو میں خود پڑھتا ہوں، سمجھے، خود ہی پڑھتا ہوں، بعد میں پھر تھک جاتا ہے آدمی، لیکن خود پڑھ لیتا ہوں، اس لیے کہ طالب علم پڑھتا ہے وہ صحیح پڑھتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں یہ غلط ہے، اور بعد میں جا کر شرح دیکھتا ہوں، مجھے پریشانی ہوتی ہے، اس کی بات صحیح نکلتی ہے، میری غلط نکلتی، تو اس طریقے پر ہوتا ہے۔ لیکن ہم خوش ہیں، اتنا خوش ہے سبحان اللہ، اتنا خوش ہے۔ اور آپ کو بتاؤں جنت میں کون جانا چاہتے ہیں؟ قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کی کلاس، آپ کو جنت جانے کی ضرورت نہیں۔ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا فیہا، جب جنت کے باغوں سے گزر جاؤ ریسٹ کرو ان میں۔ قالوا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، مشکات کی حدیث، ترمذی کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ قالوا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، حضرت جنت کے باغات کیا ہے؟ فرمایا حلق الذکر، ذکر کے حلقے جہاں پر لگتے ہیں۔ ارے 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 ذکر کے حلقے کیا ہے؟ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو ہوتا دیکھا لا الہ الا اللہ یہ آپ کو بتا دوں، اللہ کی قسم آپ کے سبق کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ لو۔ یہ اردو کی تقریریں، فضائل اعمال کا انکار نہیں کرتا، لیکن 100 مرتبہ فضائل اعمال پڑھو۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او امرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اتنا مزہ آتا ہے مولوی صاحب، اتنا خدا کی قسم مزہ آتا ہے۔ ارے ہمیں کرنا کیا ہے مولوی صاحب؟
اس لیے جان بچے بنو. میں اپنے طلباء سے ہمیشہ ان کو کہتا ہوں رات کو اٹھ کر کے 2 رکعت پڑھو. اللہ ہمیں بخاری پکڑا دے, اللہ ترمذی ہمارے ہاتھ میں دے دے فراغت کے بعد, اللہ قرآن ہمارے ہاتھ میں دے دے. کون احمد علی لاہوری کا بیٹا بنے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے. میرا رب سب کو مفسر بنا دے. ارے بابا باتیں ختم نہیں ہوں گے, آپ کے لیے دعا کروں گا, میرے ساتھ وعدہ کرو. دعا کرو گے؟ اللہ کا حامی ہو, اللہ کا ناصر ہو, اچھا مولوی اللہ آپ کو بنا دے. واخر